أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج جمعہ کا دن ہے جو ہمارے لیے ہفتے کی عید ہے، اور آج ہی ایک قومی تہوار بھی ہے، یوم آزادی، جس کو ملک بھر میں قومی تہوار کے اعتبار سے منایا ہے لوگوں نے، اور یہ آزادی کی سانس لینے پر خوشی کا دن ہے۔ ملک میں آزادی کے بعد سے مختلف حالات بنے اور بگڑے، اور آزادی کے لیے ملک کے مختلف لوگوں نے، مختلف قوموں نے اپنی قربانیاں جو پیش کیں، ان قربانیوں کے نتیجے میں ملک کو آزادی ملی، اور یہ ہمارا ملک ہے، ہمارا دیس ہے۔ ہم مسلمان، ہندوستانی مسلمان ہیں، یہ ہمارا وطن ہے۔ ایک جو حدیث سنائی جاتی ہے کہ حب الوطن من الایمان، وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، یہ جھوٹی بات ہے، یہ جھوٹی حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے یہ، لیکن فطری طور پر ایک انسان کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے، چاہے کسی انسان کی پیدائش جنگل میں کیوں نہ ہوئی ہو، لیکن فطری طور پر اس کے اندر اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے نکل رہے تھے لوگوں کے مجبور کر دینے پر، تو مکہ سے نکلتے ہوئے آپ نے مکہ اور خانہ کعبہ کی طرف نگاہ اٹھا کر کہی تھی، ما اطیبک یا مکہ، مکہ تو کتنا اچھا ہے۔ وہ ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کو اپنے وطن سے محبت ہے، نبی کو بھی اپنے وطن سے محبت تھی، تو نکلتے ہوئے کہا تھا کہ مکہ تو بڑی اچھی جگہ ہے۔ اور ویسے بھی اللہ رب العالمین نے مکہ کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ اس انسانی تاریخ کے ایک عظیم پیغمبر کے لیے اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مکہ کو منتخب کیا تھا، ان کو حکم دیا تھا کہ اپنے دودھ پیتے بچے اور
اپنی بیوی کو وہاں پر لے جا کر چھوڑ دیں۔ آپ نے کہا کہ مکہ تو بڑا اچھا ہے، اگر لوگ مجھ کو یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی اس وطن سے، اس شہر سے تجھ کو چھوڑ کر جاتا نہیں۔ اور پھر جب آپ کا وطن مدینہ ہو گیا تو اس مدینہ کے لیے آپ نے خاص طور سے دعا کی تھی، اے اللہ تیرے پیغمبر تیرے خلیل نے مکہ کے لیے دعا کیا تھا، میں تجھ سے مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اور خاص طور سے آپ نے یہ بھی کہی تھی، یہ بات بھی کہی تھی کہ اے اللہ حبب الینا المدینہ، اے اللہ اس مدینہ سے، شہر سے ہم کو محبت عطا کر دے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد جو مدینے کا ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ، یہ جبل احد جو ہے یہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ تو وطن سے محبت انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن اس کو یہ کہنا کہ ایمان کا حصہ یہ الگ چیز ہے، یہ حدیث جو بیان کی جاتی ہے یہ جھوٹی بات ہے۔ لیکن ایک مسلمان کو اور کوئی بھی انسان ہو، اس کو اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ اور انگریزوں نے جو اس ملک پر قبضہ کیا تھا اس وقت کیا تھا جب مسلمانوں کی حکومت تھی، حکومت مسلمانوں سے چھینی تھی، اسی لیے جنگ آزادی جو شروع ہوئی ہے اس کی ابتدا مسلمانوں نے کی ہے، بلکہ پوری اختتام تک بعد میں لوگ اس میں شریک ہوئے، ہمارے ملک کے دیگر قوموں کے لوگ بھی شریک ہوئے، سب نے مل کر ملک کو آزاد کرایا، لیکن اس میں لیڈرشپ مسلمانوں کے پاس ہی تھی۔ میں اصل میں جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ آزادی جو ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے اور غلامی انسان کے لیے بڑے داغ کی بات ہے، اس لیے اسلام نے غلامی کو ختم کرنے کا سبق دیا ہے۔ مختلف چیزوں میں کفارے کے طور پر غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے، یعنی غلامی کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ آزادی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ جب یہ آزادی ہمارے ملک سے چھینی گئی تھی تو سب سے پہلے مسلمانوں نے ہی اس آزادی کو حاصل کرنے کے لیے آواز اٹھائی، قلم اٹھائی، جہاد کے لیے تلوار اٹھائے۔ اور بالخصوص یہ اپنی طرف سے یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ دو غیر مسلم، ایک رائٹر اور ایک اسپیکر کی گواہی ہے۔ ڈاکٹر تارا چند نے کتاب لکھ کر تحریری شکل میں یہ اعلان کیا ہے، یہ گواہی پیش کی ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں تقریباً 5 لاکھ اہل حدیث لوگوں کی قربانی ہوئی ہے، 5 لاکھ لوگوں کو شہید کیا گیا ہے، اہل حدیثوں کو۔ مسلمانوں کی تعداد تو بہت بڑی ہے، لیکن اس میں سے بالخصوص اہل حدیث 5 لاکھ کی تعداد، یہ کوئی مسلم نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ ڈاکٹر تارا چند ہندوستان کے ایک غیر مسلم رائٹر نے بات کہی ہے۔ پنڈت جواہر لال نہرو جو اس ملک کے آزاد بھارت کے پہلے وزیر اعظم، انہوں نے پٹنہ میں تقریر کرتے ہوئے وزیر اعظم بننے کے بعد اس بات کی شہادت دی تھی، گواہی دی تھی کہ پوری ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کو، ان کی ساری قربانیوں کو، پورے ملک کی قربانیوں کو ایک طرف رکھا جائے، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، دوسری طرف اکیلے علماء صادق پور کی قربانیوں کو رکھا جائے تو ان کی قربانیاں بھاری پڑیں گی۔ یہ صادق پور جو ہے یہ پٹنہ کا، جو اس وقت اس کا نام تھا عظیم آباد، اس شہر پٹنہ کا ایک صرف محلہ تھا، وہ پورا کا پورا محلہ اہل حدیث آبادی تھی وہ، اور وہ اس کے خاص طور سے جو علماء اہل حدیث تھے انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی تھی۔ یہ غیر مسلم، یہ پنڈت جواہر لال نہرو جو آزاد بھارت کے پہلے وزیر اعظم، ان کی طرف سے یہ گواہی ہے کہ سارے ہندوستان کی قربانیاں ایک طرف، علماء صادق پور کی قربانیاں ایک طرف ہے۔ تو یہ آپ کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ ہم کو اللہ رب العزت نے اگر یہ مقام عطا کیا ہے، کتاب و سنت کی روشنی ہم کو عطا کیا ہے، توحید کی طاقت اور ایمان کی طاقت ہم کو عطا کیا ہے، ہماری ذمہ داری بنتی ہے دنیا کے سامنے حقیقت کو پیش کریں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم لوگوں کے کام آئیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم لوگوں کے مستقبل، دنیا کے بھی اور آخرت کے مستقبل کو بھی سنوارنے کی فکر کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میں ہمارے شہر کے ایک صاحب کچھ سالوں پہلے عمرہ کرنے گئے تھے، اور وہ جماعت اہل حدیث سے ان کا تعلق نہیں ہے، لیکن بہت پڑھتے ہیں وہ کتابیں، ان سے میرا رابطہ ہے۔ انہوں نے مجھ سے ایک بات کہی تھی کہ میں وہاں سے آنے کے بعد جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کے حالات ہیں یا جس طرح اصلاح کی ضرورت ہے، اس میں اس جماعت کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے جس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔
ان کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ لوگوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. میں یہی روح آپ کے اندر ڈالنا چاہتا ہوں, یہ پیغام آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آج ملک میں یوم آزادی لوگ منا رہے ہیں, اور ہندوستان کے وزیر اعظم جو بھی وزیر اعظم ہو, سینہ تان کر جو لال قلعے سے اپنی یوم آزادی اور یوم جمہوریہ کے موقع پر اپنی تقریر پیش کرتے ہیں, یہ مسلمان کی دین ہے, مسلمانوں کی دین ہے کہ لال قلعہ ہندوستان کو مسلمانوں نے دیا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں مسلمانوں کا حصہ ہے, اور آج جو مختلف مواقع پر پاکستان جانے کی بات ہوتی ہے, قبرستان بھیجنے کی بات ہوتی ہے, یا پھر وطن کی محبت کا سرٹیفکیٹ دکھانے کی بات ہوتی ہے, لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ جب بھی وطن کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری ہی کٹی, پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل وطن, یہ ہمارا وطن ہے تمہارا نہیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ہم بالکل یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک ہے, ہمارا وطن ہے, یہی جیے ہیں اور انشاءاللہ یہی مریں گے. تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے اس وطن میں رہنے والے لوگوں کی صحیح معنوں میں ہم ان کی رہنمائی کریں, ان کی ضرورت کو پوری کریں. ہم ملک کو دینے والے بنے, دینے والے جب ہم بنیں گے تو ہماری عزت ویسے بھی بڑھ جائے گی اور ہماری بات لوگ سنیں گے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کے لیے فائدہ مند بننے کی کوشش کریں. ہم آپ کے سامنے جو پیغام رکھنا چاہتے ہیں, اور یہ اس لیے ہم نے اس جمعہ کے خطبے کو منتخب کیا, اس بات کے لیے آج جمعہ کا دن بھی ہے, اور اس جمعہ کے ذریعے سے ہم آپ کو اپنی تاریخ یاد دلانا چاہتے ہیں. ہم اصل میں اپنی تاریخ اگر بھول جائیں گے تو ہم کو خود نہیں معلوم ہوگا کہ ہمارے آبا و اجداد نے کون سی قربانیاں دی ہیں. ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے آبا و اجداد کی قربانی کو یاد رکھو, ورنہ جب نسلیں بدلتی جائیں گی تو کچھ دنوں کے بعد مکمل طریقے سے آپ کو اپنی تاریخ بھلا دی جائے گی. تو اپنی تاریخ کو یاد رکھیے. ہمارے ملک میں جو مشہور ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ 1857 سے جنگ آزادی کی شروعات ہوئی. پہلی جنگ 1857 میں ہوئی, لیکن یاد رکھیں اس سے ایک صدی پہلے 1740 میں سب سے پہلے جب ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر انگریزوں نے اس ملک میں اپنے قدم جمانا شروع کیے اور ان کے حالات بدلنے لگے, ملک پر ان کا قبضہ شروع ہونے لگا, تو اس وقت 1740 عیسوی میں سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان میں ان انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا تھا. اور اس کے بعد کچھ سالوں کے بعد انہی کے بیٹے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف باقاعدہ فتویٰ جاری کیا تھا کہ اب انگریزوں کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے. تو یاد رکھیے ہماری آزادی کی تاریخ 1857 سے نہیں ہے, اور اس تاریخ کے اندر تو اہل علم نے یہاں تک لکھا ہے کہ ہندوستان کی آزادی جو ہے تقریباً 200 سے زیادہ سالوں پر, 200 سے 250 سال تک محیط ہے. یعنی 2 صدیاں 2.5 صدیاں ہندوستانی لوگوں نے, مسلمانوں نے, غیر مسلموں نے, سارے سماج کے لوگوں نے مل کر جو اس ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کی ہے. آپ کو تعجب ہوگا سن کر, لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے ابتدائی 117 سال مسلمانوں نے اکیلے لڑا ہے. اس کے بعد 90 سال جو ہیں اس میں پھر سارے کے سارے لوگ شریک ہوئے ہیں اور سب نے مل کر اس ملک کو آزاد کرایا ہے. یعنی ہم آپ کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں, ہم لوگوں کے سامنے یہ رکھیں کہ ہمارا حصہ بڑا ہے, ہم نے اس ملک کو آزاد کرانے میں زیادہ کوششیں کی ہیں. اور وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ مسلمانوں سے ہی یہ حکومت چھینی تھی. انگریزوں نے جو قبضہ کیا اس وقت حکومت مسلمانوں کی تھی, تو اسی لیے تکلیف ان کو زیادہ تھی. انہی لوگوں نے پہلے کوششیں کی تھی. اور جو یاد رکھیں کہ علماء کی قدر جو نہیں کرتے ہیں, یا وہ لوگ جو علماء سے لوگوں کو متنفر کرتے ہیں, ان کی محبت, ان کی عظمت لوگوں کے دل میں کم کرتے ہیں. یاد رکھیے جب ہندوستان کی آزادی کے لیے جو جنگیں ہوئی ہیں, ان جنگوں کے اندر یا خاص طور سے 1857 کے بعد لکھنے والوں نے لکھا ہے الہ آباد میں, الہ آباد جو ایک شہر ہے اس کے آس پاس بہت دور تک درخت نہیں تھے.
بہت دور تک درخت ختم ہو چکے تھے. کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یا تو مسلمانوں کو دفن کرنے کے لیے وہ لکڑیاں درختوں کو کاٹ کر تختے بنائے گئے تھے, یا غیر مسلموں کی چتا کو آگ لگانے کے لیے وہ لکڑیاں استعمال کی گئی تھی. اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ لمبا راستہ جو ہے اس کے دونوں طرف جو ہے درختوں پر, ہر درخت میں کسی میں ایک عالم کی, کسی میں 2 عالم کی لاشیں ٹنگی ہوئی تھی, ان کو سولی پر لٹکایا گیا تھا. اور خاص باقاعدہ جو انگریز رائٹر ہیں ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ بہت ہی کم خوش نصیب ایسے درخت تھے جن میں کسی عالم کو نہ لٹکایا گیا ہو. یہ حالت تھی. اس قدر قربانیاں مسلمانوں نے اور ہندوستانیوں نے دی ہیں. جب اس کے بعد ہمیں یہ آزاد ملک ملا ہے, ہماری ذمہ داری ہم اس آزادی کی تاریخ کو سمجھیں. اور یہ ممبر سے میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صرف آزادی کی تحریک نہیں تھی, یہ آزادی کی تحریک نہیں تھی, بلکہ لکھنے والوں نے لکھا کہ تحریک شہیدین, جو 2 عظیم ہستیوں کے ذریعے سے جو تحریک شروع ہوئی تھی, سید اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ, یہ 2 لوگوں نے جو تحریک آزادی شروع کی تھی, اس تحریک کے اندر ان کا کام 2 بنیادوں پر تھا. ایک ملک کو آزاد کرانا اور دوسری ان کی بنیاد تھی, دوسری ان کی فکر تھی وہ ایسی حکومت کو مضبوط کرنا جو کتاب و سنت کی روشنی میں لوگوں کو صحیح دین کی روشنی میں زندگی گزارنے کا موقع دے. یہ بنیاد تھی ان لوگوں کی. تو یہ صرف آزادی کا مسئلہ نہیں ہے, آزادی کی تاریخ نہیں ہے, بلکہ اس ملک کو آزاد کرانے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے اندر دعوت توحید کی چیز کی صفت بھی ان کے اندر موجود تھی. توحید کی دعوت دینا ان کا کام تھا. بہت ساری شخصیات ایسی ہیں جن کی تفصیل آپ کو کتابوں میں مل جائے گی. مختصر یہ کہ 1740 سے آزادی کی تاریخ شروع ہوتی ہے. 1740, 1857 سے نہیں ہے, 1740 سے 1 صدی اور پہلے سے, 1 صدی سے زیادہ پہلے سے جو ہے اس آزادی کے لیے, اس جہاد کے لیے باقاعدہ علماء نے فتوے دیے ہیں, اور اس فتوے کی بنیاد پر لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی. اسی طریقے سے جو بنیادی چیز ہمیں پیغام جو یاد رکھنا ہے, جو خاص طور سے جو پیغام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک بات یہ ہے, اس آزادی کی قیمت کو سمجھیے. آج ہمارے ملک میں جو سازشیں چل رہی ہیں, جو کوششیں چل رہی ہیں, یا تو علی اعلان لوگ بول دیتے ہیں, یا جن کے دلوں میں نفرتیں بھری ہوئی ہیں, جو ملک کے اونچے عہدوں پر بیٹھے ہیں یا کسی مقام پر پہنچے ہوئے ہیں, وہ علی اعلان نفرتوں کا اظہار کرتے ہیں, یا خفیہ طور پر مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھیں, مسلمان دم وہاں توڑتا ہے جہاں پر غیر نہیں, اپنے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ہندوستان کی تاریخی آزادی کے اور تحریک آزادی کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو غداروں کا بہت بڑا رول رہا ہے. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ سراج الدولہ جو 1857 کی جو جنگ ہوئی ہے, سراج الدولہ جو بنگال میں, اور بنگال کا ایریا بہت بڑا مسلم اکثریتی علاقہ ہے, اور جن میں ضلع کے ضلع ایسے ہیں جہاں ٹوٹل اہل حدیث آبادی ہے, وہاں کے لوگوں نے بڑی تعداد میں اپنی قربانیاں پیش کی. سراج الدولہ جو انگریزوں کے خلاف ایک جنگ جیت چکے تھے, لیکن دوسری جنگ کو جب وہ جیتتے اس کا راستہ ان کے لیے آسان تھا, لیکن اسی وقت عین جنگ کے موقع پر یا جنگ سے پہلے میر جعفر نامی غدار نے, اس دھوکے باز نے جو قوم کا غدار تھا میر صادق, اس میر صادق نے انگریزوں سے ساٹھ گانٹھ کر لی, اور اس کو یہ لالی پاپ انگریزوں نے دے دیا کہ ہم تجھ کو سراج الدولہ کی جگہ میں کی حکومت دے دیں گے, تو سراج الدولہ کے خلاف ہمارا ساتھ دے, ہم تجھ کو حکمراں بنا دیں گے. بنایا انہوں نے, لیکن کچھ دن رکھنے کے بعد, کچھ دن کے لیے وہ لالی پاپ دینے کے بعد, اس کے بعد پھر اس کو ہٹا دیا, دوسرا اپنی مرضی کا انسان بنا دیا. تو سراج الدولہ کے ہارنے پر, اس جنگ کو جو ہارے ہیں وہ, اس کی بنیادی وجہ یہ تھی قوم کے غدار نے دھوکہ دیا تھا. اسی طریقے سے ہندوستان کی تاریخ آزادی, تحریک آزادی کا ایک عظیم سپوت وہ شیر میسور ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ جیسا بہادر انسان, بہادر دل انسان, جس کو خبر بھی دی گئی کہ ان دشمنوں سے پہلے ان مجاہد اپنے بیچ کے جو منافق چھپے ہوئے ہیں, یہ قوم کے غدار جو چھپے ہیں, جن کا پتہ چلنے لگا تھا, ان کو آپ سرکو بھی ان کی پہلے کر دو, ان کو پہلے ختم کر دو. لیکن قوم کی کتنی حمیت اس ہستی کے اندر تھی, اس شیر کے اندر تھی, کہ اس نے کہا کہ نہیں, میں یہ بات نہیں کرنا چاہتا, یہ پیغام دنیا تک نہیں پہنچانا چاہتا کہ ہم اپنے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں, ورنہ انہی غداروں کی
کی وجہ سے اور ٹیپو سلطان کے حوالے سے دیکھیے جو ناول لکھی گئی ہے اور تلوار ٹوٹ گئی، ناول کے اندر بہت ساری چیزیں نمک مرچ ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں، لیکن اس کے اندر ایک تجزیہ ہے۔ جہاں ٹیپو سلطان کا قلعہ تھا میسور کا، قلعے سے لگی ہوئی ندی تھی، بہت بڑی، بہت چوڑی ندی تھی، دشمن ندی کے پار تھا، اور اس دشمن حملہ کرنے کے لیے جب ندی پار کر کے قلعے کی سفیل کے پاس پہنچا، پوری فوج ادھر ٹیپو سلطان کی فوج ان پر تیرے برسا رہی تھی۔ ٹیپو سلطان جنگ جیتنے کے قریب تھے، کیونکہ تقریباً 3-4 جنگیں وہ انگریز سے جیت چکے تھے، انگریز کو نہ کو چنے چبوا چکے تھے، انگریز کے لیے مشکل ہو چکا تھا ہندوستان میں قدم رکھنا، لیکن عین اس وقت میں جب جنگ فتح ہونے کے قریب تھی، اسی غدار میر جعفر نے، وہاں کا غدار میر صادق تھا، یہاں میر جعفر نامی غدار تھا، اس شخص نے دھوکہ دے کر جن کو ٹیپو سلطان نے اس جگہ مسلط کیا تھا، تعینات کیا تھا جہاں سے دشمن کے آنے کا خطرہ تھا، ان سب لوگوں کو بھیج دیا کہ جاؤ تم کو تنخواہ ملنے والی ہے، اور وہاں سے وہ دیوار کو پھوڑ کر اندر دشمن کو آنے کا موقع دیا، اور جیسے دشمن اندر آیا تو جنگ کا پانسا پلٹ گیا۔ ایک تجزیہ نگار نے اس میں لکھا، یہ کہا کہ میں نے پہلی بار اس ندی کے اندر اتنا زیادہ پور دیکھا ہے، پانی کی اتنا زیادہ مقدار میں پانی دیکھا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر تھوڑی دیر غداری نہیں ہوئی ہوتی تو دشمن دونوں طرف سے پھنس چکا ہوتا، ادھر سے شیر میسور ٹیپو سلطان کا حملہ تھا، ادھر سے پانی کی طغیانی تھی، کہیں سے بھاگنے کی گنجائش نہیں تھی، لیکن یہ قوم کے غدار جو لوگ ہوتے ہیں وہ قوم کے لیے بہت خطرناک ہوتے ہیں۔ سبق یہ ہے، آج بھی ہے، آج کے غدار چھپے ہوئے ہیں، انعام لینے کے چکر میں قوموں کی خبریں، گھر کی خبریں، اپنی قوم کی خبریں دوسری جگہ، اس جگہ پہنچا رہے ہیں جہاں سے مسلمانوں کو تکلیفیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ جنگ آزادی کے اندر خالی یہ جنگ کا واقعہ نہیں ہے، یا پھر خالی ایک تاریخ نہیں ہے، اس کے اندر ہمارے لیے سبق ہے۔ ٹیپو سلطان وہ شیر دل انسان، اس کا ایک جملہ مشہور ہے کہ گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے شیر کی 1 دن کی زندگی، یعنی زندہ رہنا ہے تو شیر کی طرح رہو، گیدڑوں کی طرح یہ چاپلوسی کر کے، غداری کر کے، منافقت کر کے جینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی زندگی سے موت بہتر ہے۔ اور وہ شیر انسان جب اس کی وفات ہوئی، شہادت ہوئی، تو شہادت کے بعد اس کی لاش پر کھڑے ہو کر انگریزوں نے کہا تھا، ان کے سرغنہ نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے، لوگ بولتے ہیں اکیلا آدمی کیا کر لے گا، لیکن یاد رکھو ایک آدمی کیا کر سکتا ہے۔ شیر میسور ایک چھوٹی سی ریاست کا بادشاہ ہے، پورا ملک ہے ہندوستان، اکھنڈ بھارت ہے، لیکن اس پورے ہندوستان کے لیے انگریز کا جملہ کیا ہے، جس دن ہم نے ٹیپو سلطان کو شہید کر دیا، آج سے ملک ہندوستان ہمارا ہے۔ اسی لیے ایک طاقت بہت کچھ ہوتی ہے، اور یہ سب غداریوں کے نتیجے میں یہ ہوا ہے۔ یہ جو جنگیں ہاری گئی ہیں، ملک ہاتھ سے نکلا ہے، یہ غداریوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی طریقے سے تحریک شہیدین، یہ جو شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، ان دونوں کے جو تحریک آزادی جو شروع ہوئی ہے، اس تحریک کے اندر جو غداری جن لوگوں نے کیا ہے وہ سرحد کے افغانی لوگوں نے کیا ہے، افغانستان کے جو غدار تھے ان لوگوں نے اس تحریک آزادی کو، تحریک شہیدین کو ختم کیا، ان کی وجہ سے بالا کوٹ میں یہ لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ اس کو جاری رکھے اس تحریک کو، لیکن جو خاص یہ دونوں شخصیتیں تھیں ان کو بالا کوٹ میں ان افغانی غداروں کی وجہ سے شہید کیا گیا۔ ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، آزادی یہ آسانی سے نہیں ملی ہے، 200-250 سال کی پرانی تاریخ ہے، اس کے بعد یہ ملک کو آزادی کا سکون کا سانس ملا ہے، لیکن اس میں ہمارا حصہ بہت بڑا ہے۔ اور آپ یاد رکھیں یہ بات صرف تحریک آزادی کی نہیں ہے، ملک کی آزادی کی بات نہیں ہے۔ ایک انگریز رائٹر نے ایک بات کہا ہے کہ ہندوستان کی 3 کتابوں سے انگریزوں کو بہت ڈر لگتا تھا، 3 کتابوں سے انگریزوں کو بہت ڈر لگتا تھا۔ پہلے نمبر پر ہے تقویت الایمان، اور یہ یاد رکھیں تقویت الایمان کہیں سے بھی جہاد کی کتاب نہیں ہے، تقویت الایمان میں کوئی آزادی کی بات نہیں ہے، تقویت الایمان میں
توحید کی دعوت ہے, شرک سے نفرت ہے, شرک سے لوگوں کو روکا گیا ہے, توحید کی مضبوط ایمان کی دعوت دی گئی ہے. اور جس کے دل میں مضبوط ایمان ہوگا, توحید جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی وہ دشمن سے ڈٹ کے لڑ سکتا ہے. اسی لیے سب سے پہلی کتاب جس سے انگریزوں کو ڈر لگتا تھا وہ توحید کی یہ کتاب, شرک کی رد کی کتاب تقویۃ الایمان تھی, جو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کتاب. دوسری کتاب انہی کے ساتھ ہی سید احمد شہید کی کتاب ملفوظات سید, اور تیسری کتاب تھی شرح الوقایہ جو ایک کتاب ہے اس کا کتاب الجہاد, جہاں جہاد کا تذکرہ تھا. یہ تین چیزوں سے انگریزوں کو بہت ڈر لگتا تھا. ان کچھ ہستیوں سے ڈر لگتا تھا اور ان کتابوں سے, کہ ان کتابوں کے ذریعے جو پیغام قوم کو مل رہا ہے. اسی طریقے سے اس تحریک آزادی کے روح رواں اور ملک کی آزادی تک جنہوں نے زندگی دیکھی اور اس کے بعد بھی اللہ نے ان کو عزت جو بخشی, وہ امام الہند مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ, ان کی زبان میں, ان کی قلم میں اللہ رب العزت نے وہ طاقت بخشی تھی کہ ان کے الہلال اور البلاغ نامی جو پرچے وہ خالی اخبار نہیں تھے بلکہ قوم کے اندر روح پھونکنے کا کام کرتے تھے. انگریزوں نے ان پر پابندی لگائی, اور یہ مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ جن کا ایک ایک منٹ قیمتی تھا, انگریزوں نے تقریباً الگ الگ موقع پر 15 سال تک ان کی زندگی کے قیمتی سال جو ان کو قید خانے میں رکھا, جیل میں رکھا. یہ مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ کی تاریخ ہے. اور مولانا آزاد, اللہ نے وہ شان و شوکت, وہ عزت, وہ رعب و دبدبہ عطا کیا تھا. بھی دارالسلام عمر آباد کے ایک استاد تھے, کچھ سالوں پہلے ان کا انتقال ہوا, مولانا ظہیر الدین رحمانی رحمت اللہ علیہ. انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے وہ جو راہ اعتدال میں چھپا تھا, مولانا آزاد سے میری آخری ملاقات. وہ بتاتے ہیں کہ جس وقت میں دلی میں پڑھ رہا تھا یا رائے درگ میں پڑھا رہے تھے, اس وقت کی بات انہوں نے بتایا کہ وہاں سے جو ان کے ایک دوست تھے مولانا آزاد کے قریبی دوست, ان سے رابطہ اچھا ہو گیا تھا. تو وہ انہوں نے مجھے بتایا, میں دلی پہنچا تو کہا کہ مولانا آزاد سے ہم ملنے جانے والے ہیں, کل چل رہے ہیں تو چلو. تو کہا کہ خوش نصیبی کی بات ہے. اس دور میں نے کتابوں میں پڑھا میں نے کہ اگر مولانا آزاد کو کوئی دیکھ لیتا تھا تو وہ اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتا کہ میں نے مولانا آزاد کو دیکھا ہے. اتنا خوش ہوتے تھے, ایسی عظیم ہستی تھی وہ. تو کہتے ہیں کہ جب ہم ان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے, اور مولانا آزاد اپنی خاص کرسی میں, کیونکہ اس وقت وزیر تعلیم تھے, وہ آزاد ملک کے, آزاد بھارت کے پہلے وزیر تعلیم تھے, وہ اپنی کرسی پر بیٹھے, ہم لوگ ملاقات ہوئی, بات چیت چل رہی تھی. اچانک منشی نے آ کر خبر دیا کہ پنڈت جواہر لال نہرو تشریف لانے والے ہیں. تو کہا ٹھیک ہے آنے دو ان کو. جب وہ یہ خود مولانا ظہیر الدین رحمانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے کہ جس وقت پنڈت جی آئے, سلام کیے, اور آ کر مولانا آزاد کے بازو میں آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے. کون ہے یہ شخص؟ ہندوستان کا وزیر اعظم ہے, ہندوستان کا پہلا وزیر اعظم مولانا آزاد کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. اور مولانا آزاد بولے ہم سے بات کر رہے تھے, بات کرتے کرتے جب تھوڑی دیر بعد ان کی طرف توجہ گئی تو کہہ رہے پنڈت جی بیٹھتے کیوں نہیں, کھڑے کیوں ہو. یعنی مولانا آزاد کی اجازت کے بغیر وقت کا وزیر اعظم بیٹھنے کو تیار نہیں. جب اجازت ملی اس کے بعد وزیر اعظم بیٹھے, اور اس کے بعد پھر پنڈت جی سے مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ نے بات کی ہے. یہ یاد رکھیں کہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں جنہوں نے بہت قربانیاں پیش کی ہیں, اور قربانیوں کے ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے. ان کی وفات کے 1958 میں ان کی وفات ہوئی ہے, اور 1964 کے ایک واقعہ کتاب میں لکھے ہیں کہ میں دلی پہنچا تو مولانا آزاد کی قبر کے پاس ایک عورت کو دعا کرتے ہوئے دیکھا. مولانا آزاد کی قبر کے پاس, یعنی وفات کے 6 سال کے بعد, ان کے انتقال کے 6 سال بعد ان کی قبر کے پاس ایک عورت دعا کر رہی ہے ان کے لیے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کوئی رشتہ دار ہو کیا ان کی؟ مولانا آزاد کی کہا نہیں کوئی رشتہ داری نہیں. پھر دعا کیوں کر رہی ہو, اتنے سال بھی ہو گئے اور تم ابھی دعا کر, کہا میں ہمیشہ آ کر دعا کرتی ہوں. وجہ کیا ہے؟ اس نے پورا واقعہ بتایا کہ جس وقت ملک تقسیم ہوا تھا, بھگدڑ مچی تھی, لوگ سب ادھر ادھر چلے گئے, آزادی کے جہاد میں میرے بیٹے قتل ہو گئے, شہید ہو گئے, میں اکیلی بچی تھی. جن لوگوں نے پناہ لیا تھا مولانا آزاد کی کوٹھی میں, وہ سارے کے سارے لوگ جب چلے گئے, میں اکیلی بچی تھی, کوئی سہارا نہیں تھا. مولانا آزاد نے میرا گھر بنوایا تھا, مجھے وہاں رکھا تھا, اور میرا حساب کتاب ان کی اپنی خاص ڈائری میں تھا. ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو وہ میرا راشن پورا غلہ میرے گھر پہنچاتے تھے. پوری زندگی انہوں نے, یعنی وفات تک, وہ پورا آزادی کی تقسیم کے بعد سے وفات تک انہوں نے پورا ہر مہینے باقاعدہ میرے پاس غلہ بھیجا. میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں, یہ وہ ہستیاں تھی جو خالی تحریک آزادی میں شامل نہیں تھی, وہ ایک ایک انسان کی فکر کرتے. کہاں ہیں ہم اپنے عقیدے کو مضبوط کریں, اپنے ایمان کو مضبوط کریں, اور اس توحید کی دعوت کے ساتھ, اس صحیح منہج کی دعوت کے ساتھ لوگوں کے سامنے پہنچے, لوگوں کو دینے والے بنے نا, لوگ آپ سے قریب آئیں گے. اور یہ یاد رکھیں اس آزادی کے لیے بہت قربانیاں ہیں. ہندوستان میں جو جس کا ذکر میں نے ابھی آپ کے سامنے کیا,
پٹنہ کا وہ محلہ جس کو صادق پور کہا جاتا ہے، وہاں کے علماء، اور یہ یاد رکھے کالا پانی ایک سزا تھی جو انڈومان نکوبار کے جزیروں میں سب سے سخت سزا، وہاں پر جو اکثر لکھنے والوں نے لکھا کہ 95% اس میں مسلمان تھے جن کو کالا پانی کی سزا دی گئی۔ اس میں ایک نام خاص طور سے 2-3 لوگ جن کو ایک ساتھ بھیجا گیا، ان میں مولانا یحییٰ علی صادق پوری رحمت اللہ علیہ، ان کو 4 فٹ چوڑی اور 5 فٹ لمبی کوٹری اور بہت اونچی دیوار، اور دیوار کے اوپر آخری سرے میں ایک چھوٹا سا روشن دان کہ کم از کم صرف ہوا آ جائے کہ انسان زندہ رہے، اس جگہ پر تقریباً 3 مہینے رکھا گیا تھا۔ اور کالے پانی کی سزا سب سے آخری سزا تھی انگریزوں کے نزدیک، جب کچھ دنوں کے بعد ان کو سزا سنائی گئی کہ اب تم کو پھانسی دی جائے گی۔ پھانسی کی سزا سن کر ہنسنے لگے، مسکرانے لگے، تو اس کی جان جل گئی۔ جو انگریز جج تھا پوچھا کیا مسئلہ ہے، تم کو پھانسی کی سزا سنائی جا رہی ہے اور تم کو ہنسی آ رہی ہے، تم خوش ہو رہے ہو؟ کہا کہ تجھے کیا معلوم اس شہادت کی حقیقت، شہادت ہم کو معلوم ہے کہ کتنی اونچی چیز ہے۔ کہا کہ اب تم کو سزا نہیں دی جائے گی، تم کو پھانسی نہیں دی جائے گی، تمہاری سزا کو بدل کر عمر قید میں کر دیا جائے گا۔ اور ساتھ میں ان کے سر کے بال اور ان کی داڑھی کو مونڈ دیا گیا، داڑھی کو اپنے ہاتھ میں لیا تو ایک لکھنے والوں نے لکھا کہ اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہا کہ پریشان نہیں ہونا۔ اب دیکھیے یہ تو خطاب داڑھی سے ہے، لیکن اپنے آپ کو تسلی ہے کہ تو اللہ کی راہ میں تو جہاد کرتے ہوئے تجھ کو شہید کیا گیا ہے۔ اور دوسری ایک بات یہ بیان کی گئی ہے کہ داڑھی لے کر ہاتھ میں رونے لگے۔ جب پوچھا گیا کہ ابھی تو سزا کی خبر سنی تھے تو ہنس رہے تھے، اب داڑھی کاٹنے پر رو رہے ہو، تو کہا کہ رونا اس پر آ رہا ہے کہ شہادت میری بچ گئی، مجھ سے پہلے میری داڑھی شہید ہو گئی۔ ایسی ایسی سزائیں ان لوگوں نے کاٹی ہے کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو سن کر ان سزاؤں کو کاٹنے کے بعد یہ آزادی ہم کو ملی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، آخر میں ہم آپ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس پوری تحریک آزادی کے اندر، تاریخ آزادی کے اندر ایک سبق قیمتی ہے کہ اپنی آزادی کی قدر کیجیے۔ ملک میں جو مختلف سازشیں ہوتی ہیں، ابھی ہم نے جو شروع میں آپ کے سامنے ایک قرآن کریم کی آیت پڑھی تھی، وہ اللہ رب العزت کا اصل میں فرمان موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو تھا۔ جب فرعون نے پابندی لگا دیا کہ نماز کوئی نہیں پڑھے گا، نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی، ایک جگہ ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اللہ کا حکم آیا کہ ہم نے حکم دیا، وحی کیا موسیٰ اور ہارون کی طرف کہ تم اپنے شہر میں مصر میں کچھ گھروں کو منتخب کر لو، سارے گھر قبلہ رخ بناؤ، قبلے کی طرف رخ کر کے سارے گھر بناؤ، ان میں سے کچھ گھروں کو منتخب کر لو جہاں پر نماز پڑھنا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو یاد رکھیں، پابندیاں، سختیاں، غلامیاں بہت کچھ کئی انداز میں آ سکتی ہیں، جب تک اللہ نے آزاد رکھا ہے نا، موقع دیا ہے نا، تو اپنی قدر کیجئے، اپنے عقیدے کی حفاظت، اپنے عقیدے کی صحیح جو منہج کی دعوت ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیجئے اور لوگوں کے لیے فائدہ مند بننے کی کوشش کیجئے، اور کوشش کریں اللہ ان کو ہدایت دے ان غداروں کو جو آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو قوم کی خبریں حکام تک پہنچاتے ہیں اور لوگوں کے لیے نقصان دہ بنتے ہیں۔ اس تحریک آزادی کے اندر ایک سبق یہ ہے، برسوں پہلے ملک آزاد ہو چکا ہوتا، لیکن اس آزادی کو آگے تک پہنچانے میں اہم کردار ان غداروں کا ہے، ان منافقوں کا ہے جو قوم کے غدار ہوتے ہیں، قوم کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان سے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں توبہ کر لینا چاہیے، ورنہ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ ایک دن مجلس میں تشریف فرما ہے، ایک شخص آ کر بیٹھا مجلس میں، تو کسی نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ آدمی لوگوں کی شکایتیں حاکم وقت تک پہنچاتا ہے، یعنی چپکے سے لوگوں کی شکایتیں پہنچاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، لا يدخل الجنت قطات، یہ مخبر انسان، یہ لوگوں کی خبریں اوپر پہنچانے والا انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ تحریک آزادی کے اندر یہ بڑا قیمتی سبق ہے کہ بڑے بڑے عظیم سپوت جو جنگیں فتح کر چکے ہوتے، لیکن ان غداروں کی وجہ سے یہ نقصان ہوا ہے۔ تو تحریک آزادی کا سبق یہ ہے، اپنی تاریخ کو یاد رکھیے اور یہ سوچئے کہ یہ جو جن لوگوں کے پاس یہ تحریک آزادی کا مسئلہ تھا، ہندوستان کی ایک عظیم ہستی میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو امیر المومنین فی الحدیث، ہندوستان میں جتنی حدیث کی سندیں ہیں وہ ساری سندیں وہیں سے ہو کر گزرتی ہیں۔ انگریز کا ریکارڈ یہ تھا، وہ مدرسوں کو بند کرتے تھے، علماء کو قتل کر دیتے تھے، اور ایک وقت تو وہ آیا کہ انگریز کی طرف سے باقاعدہ آرڈر تھا کہ داڑھی ٹوپی والا جو دیکھے بغیر مقدمہ چلائے اس کو پھانسی کی سزا دے دو یا اس کو گولی مار دو۔ اس میں اکثر علماء کو شہید کیا گیا۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ تحریک آزادی خالی ملک کی آزادی نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے سبق ہے، ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا وطن ہے، اور ہمارے آبا و اجداد اس ملک کو چھوڑ کر پاکستان نہیں
نہیں گئے بلکہ اسی ملک کو پسند کر کے یہاں پر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے اس ملک کو ترقی دینے میں، یہاں امن و شانتی کو مضبوط کرنے میں ہمارا کردار ہونا چاہیے۔ لوگوں کو محبت کا سندیش دیں، محبت کا، پریم کا پیغام ان تک پہنچائیں کہ ہم اور آپ مل کر رہیں گے۔ ایک بات کسی نے بڑی اچھی کہا ہے کہ ہندوستان کی آزادی تک، ایک اچھی بات، ایک پیغام اچھا ہے اس میں کہ ہندوستان کی آزادی تک سب ہندوستانی تھے اور آزادی کے بعد سب ہندو مسلمان ہو گئے۔ ہندو مسلمان، اس لفظ سے پیغام اصل میں یہ ہے کہ نفرتیں بڑھ گئیں۔ نفرتیں بھائی، محبتیں ہونا چاہیے اور ایک دوسرے کو جو پیغام ہے وہ محبت کا پیغام دیا جائے۔ منہج اور توحید، اس میں کوئی کمپرمائز نہیں ہے۔ توحید کی دعوت جہاں پر اس کے آڑے کوئی چیز آتی ہے، ساری چیزیں قربان کی جا سکتی ہیں، توحید کی قربانی نہیں دی جا سکتی۔ لیکن اس کے باوجود ہم ایک ملک میں رہتے ہوئے مل کر رہ سکتے ہیں، قوم کی، ملک کی ترقی کے لیے ہم اپنی قربانیاں پیش کر سکتے ہیں۔ جیسے ہمارے آبا و اجداد نے قربانیاں پیش کی ہیں ویسی قربانیاں ہم بھی دے سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمارے اس ملک، ہمارے اس وطن ہندوستان کو امن و شانتی کا گہوارہ بنا دے۔ دشمن اور جو لوگ بھی اس ملک کی اس محبت کو اور اس بھائی چارے کی لہر کو، اس بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی سازشوں کو ختم فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس امن کو غنیمت سمجھ کر تیری توحید، تجھ پر ایمان کی دعوت ہمیں توفیق دے کہ ہم انسانوں تک پہنچائیں، ہم اپنے ملک، ہم وطنوں تک، اب تیرے بندوں تک ہم تیرا اس پیغام کو پہنچا سکیں۔ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما، اسی توحید پر، اسی ایمان پر ہم سب کو زندگی اور اسی پر خاتمہ بھی نصیب فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔